لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرات علماء کرام، قابل صدر احترام سامعین اور عزیز طلباء، صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث مدرسہ علوم شرعیہ کے ایک عزیز طالب علم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. صحیح بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ورحمنا بہم، یہ ان کی حدیث پاک پر بڑی عظیم کتاب ہے. محدثین رحمہ اللہ تعالی کی ایک مستقل جماعت ہے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور مستقل کتب تحریر فرمائی، مرتب فرمائی. حضرت امام بخاری نے بھی 16 سال کا طویل عرصہ صرف فرمایا اور یہ کتاب 6 لاکھ احادیث کو سامنے رکھ کر مرتب فرمائی. اور پھر اس میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ نے استخارہ فرمایا، وضو غسل فرما کر 2 رکعتیں نفل ادا فرمائی، اس کے بعد حدیث کو اس میں جمع فرمایا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کتاب کی عجیب خصوصیات ہیں. عجائب اور غرائب پر مشتمل یہ کتاب. اس کے تراجم ابواب بھی بڑے اہم ہیں. حضرات علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، کتابیں تحریر فرمائی ہیں تراجم ابواب پر. اور اس کتاب کی مختلف جہت سے خدمت کی گئی ہے. بعض حضرات نے جو ہے وہ اس کتاب کے تراجم ابواب کو لیا، بعض حضرات نے جو ہے وہ تراجم ابواب کے علاوہ شرح حدیث جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا. اور کئی جلدوں میں شروح لکھی گئی. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح، اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی جو اس کے سب سے عظیم شارح ہیں، ان کی شرح بڑی طویل شروحات ہیں جو 30 جلدوں پر مشتمل ہیں. بہرحال اس کا انداز، آغاز بھی عجیب ہے اور اختتام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا اور پھر کتاب الایمان کو لائے تو بدء الوحی گویا کہ ایک مقدمہ کے طور پر اس کو ذکر فرمایا، اور اصل جو مقصود تھا ان کا وہ ہے کتاب الایمان. کتاب الایمان سے شروع فرمایا اپنی اس کتاب کو، اپنی صحیح کو بدء الوحی ذکر کرنے کے بعد، اور آخر میں جو ہے وہ کتاب التوحید لایا. تو کتاب کا آغاز بھی ایمان سے ہوا اور کتاب کی تکمیل جو ہے وہ بھی ایمان پر فرما ہے. سب سے پہلے پھر جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث النیہ ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہو. اور آخر میں جو باب قائم فرمایا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وہ وزن اعمال کا باب لے کر آئے. نیت صحیح ہوگی تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا. اور پھر یہ بھی اس بات کی طرف بھی متوجہ فرما دیا کہ اہل سنت والجماعہ کے ہاں اس پر سب کا اتفاق ہے، اہل سنت کا، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال کا وزن ہوگا. قرآن پاک کی آیت کو بھی ذکر فرما دیا. ان کا طریقہ یہی ہے کہ
کہیں وہ حدیث پاک لے آتے ہیں ترجمۃ الباب میں، اور کہیں ترجمۃ الباب میں جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس آیت کو حضرت نے یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں صرف ان کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اقوال جو ہے ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، اب اس کا رد بھی ہو گیا۔ معتزلہ جو ہے یہ ایک ایسی جماعت تھی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیسے ہو جائے گا اعمال کا وزن، آراز ہیں ان کو تو تولا نہیں جا سکتا، تو اس لیے انہوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، وزن اعمال کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کا رد بھی ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ وزن تو ہوگا۔ اب یہ عقلی شبہ ان کا کہ آراز ہے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عالم جو دوسرا ہے یہ دنیا کا عالم ہے اور ایک آخرت کا عالم ہے۔ یہاں جو چیز آراز ہے وہاں وہ جواہر ہوں گے، ان کی ایک شکل ہوگی، جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے آخر میں موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں۔ موت جو ہے وہ اس کی بھی ایک شکل ہوگی اور مینڈے کی صورت میں لائیں گے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ اب کسی پر موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ ذبح ہو گئی موت۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز یہاں آراز ہو اس کا وزن نہ ہو سکتا ہو، آخرت میں بھی وہ عرض رہے، آراز رہے اور ان کا وزن نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور پھر آج کل آپ دیکھیے کہ سائنس کی ترقی کا دور، اب تو ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے۔ تھرمامیٹر دیکھیے، بخار کی حرارت کا بھی وزن ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسی بس ایک عقلی بات کہی، حقیقت میں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ان کی قدرتیں ہیں کہ وہ اعمال کا اقوال کا وزن وہاں پر ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو ہمیں متوجہ اس بات کی طرف بھی امام بخاری نے فرمایا کہ اپنے اعمال اقوال کا جائزہ لو، ان کا بھی وزن ہوگا وہاں پر۔ محاسبہ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کا اقوال کا کرنا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن جو حساب ہے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ یہاں جو فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، بظاہر تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمام بنی آدم کے اعمال کا اقوال کا وزن ہوگا، جبکہ اس میں جو عموم ہے اس کے اندر تخصیص ہے، سب کا نہیں ہوگا، سب کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ بہت سے طبقات یعنی بہت سے افراد ایسے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ 70,000 افراد کا حساب نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے انہیں، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بظاہر عموم ہے لیکن تخصیص بھی ہے اس کے اندر، یہ کہ ہر ایک کا حساب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا حساب نہیں، بچوں کا حساب نہیں، شہداء جو ہے ان کا حساب نہیں، ان کے علاوہ حساب ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ پھر آگے اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ مجاہد نے یہ فرمایا، امام مجاہد نے، قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ قسط جو ہے یہ کس کا مصدر ہے؟ مقسط کا، کیونکہ وہ عادل کے معنی میں ہے، اس لیے کہ قاسط جو ہے وہ ظالم کے معنی میں آتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، وقت کم ہے۔ حدیث پاک جو یہاں امام بخاری نے ذکر فرمائی
ان کے استاد یہاں ہیں احمد بن اشکاب. یہی حدیث پہلے 2 مرتبہ انہوں نے اپنی صحیح میں ذکر فرمائی ہے جو حدیث ابلا ہے. 2 مرتبہ پہلے بھی اس کو ذکر کیا لیکن وہاں ان کے استاد اور ہیں. یہاں استاد احمد بن اشکاب. اور پہلی حدیث جو لائے تھے امام بخاری انما الاعمال بالنیات، وہاں ان کے استاد ہیں حمیدی، حدثنا الحمیدی. وہاں حمیدی استاد اور یہاں احمد ہے. تو حمیدی ہے اور احمد، ان دونوں میں حمد کا لفظ آتا ہے، قدر مشترک ہے. تو کتاب کی پہلی حدیث اور آخری حدیث میں وہ یہ مناسبت ہو گئی کہ وہاں حمیدی کا ذکر فرمایا، یہاں احمد بن اشکاب کا ذکر فرمایا. اور احمد بن اشکاب بھی 3 ہے. یہاں مراد وہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، احمد بن اشکاب. پہلے 2 مرتبہ اسی حدیث کو لائے، اب تیسری مرتبہ یہاں ذکر فرمائیں گے آخر میں. اصل بات کچھ یوں معلوم ہو رہی ہے واللہ اعلم کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سب سے آخر میں جو استاد سے سنی ہے وہ یہ ہے احمد بن اشکاب، اس لیے آخر میں انہی اس حوالے سے لے کر آئے. اور اس کے بعد انہوں نے محمد ابن فضیل، وہ ان کے استاد ہیں. پھر آگے عمارۃ بن القعقاع، اور ان کے استاد ہیں ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ شاگرد ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے جو ہیں وہ محبوب ہیں رحمان کو. کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کلام پر بھی کلمہ کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہ کہہ دیتے ہیں کلمہ ہے، یہ کلمہ طیب، حالانکہ یہ کلمہ تو نہیں ہے بلکہ کلام ہے. تو کلمہ کا اطلاق کلام پر ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ مراد کلام ہے، کلمہ نہیں. تو 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن. حبیب معنی محبوب کے ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے. رحمان کو محبوب ہے، مراد یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. جو ان 2 کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگا. اور لفظ اللہ کو یہاں ذکر نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ذاتی ہے المستجمع لجمیع صفات الکمال، لفظ اللہ کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ رحمان کا ذکر فرما رہے ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی اسماء ہیں، ذاتی نام مبارک ہیں، ان میں جیسے لفظ اللہ ہے، رحمان بھی انہی میں شامل ہے، لفظ رحمان. اور اس میں رحمت کی طرف اشارہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. تو رحمان کو بھی یہ جو 2 کلمات ہیں بہت محبوب ہیں اور پسند ہے، یعنی ان کے پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب. خفیفتان علی اللسان، اور یہ دونوں کلمات جو ہیں زبان پر ہلکے پھلکے، یعنی پڑھنا ان کا آسان ہے. کوئی ان میں ایسا حرف نہیں ہے جو زبان پر اس کا تلفظ مشکل ہو. بچے بھی اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں، یہ اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ان کا وزن بھی ان کا کم ہوگا، ایسا نہیں ہے. تلفظ بالکل آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، لیکن میزان عمل کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے، اسی لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان. اور یہ جملہ جو ہے ثقیلتان فی المیزان، طلبہ اس پر غور کر لیں گے کہ جو امام بخاری نے باب منعقد فرمایا تھا اس میں یہ فرمایا نا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، ان کا وزن ہوگا. تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ حدیث پاک سے ذکر کیا ثقیلتان فی المیزان. میزان میں تبھی تو بھاری ہوں گے جب ان کا وزن ہوگا. تو معلوم ہوا کہ وزن اعمال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وزن اعمال جو ہے حق ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیجئے سب سبحان اللہ.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں کلمات اللہ کو محبوب اور زبان پر پڑھنا ان کا آسان اور میزان عمل میں یہ بھاری ہے اور بڑے وزنی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کیوں ہے، ان کلمات پڑھنے والے کیوں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ان کلمات کے، کیا ہے ان کلمات میں، تو اس کو مختصر انداز میں سمجھ لیجیے۔ پہلے آپ ترجمہ جو ہے وہ اس پر غور کیجیے، ترجمہ سمجھیے ان کا۔ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک۔ اسبح سبحان اللہ، یا یہ ہے کہ نسبح سبحان اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس بات کا اور اس حقیقت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے، یعنی ان کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی پاک۔ کون پاک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان کی ذات اقدس میں کوئی عیب، کوئی نقص، اس کا کوئی احتمال نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ سبحان ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میں؟ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو لفظ سبحان اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام عیوب سے۔ لا ند لہ ولا ضد لہ ولا کفو لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے ان کی ذات اقدس۔ لفظ سبحان کا معنی یہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اس لفظ کا کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز تو ہوتا ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد لفظ سبحان جو ہے، اس کا جملہ جو ہے سبحان اللہ، اس کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر بھی۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد جب رکوع میں انسان جاتا ہے نماز پڑھنے والا، تو وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھ لو سبحان ربی العظیم۔ لفظ سبحان وہاں بھی ہے۔ اور پھر جب رکوع سے جائے گا کس میں؟ سجدہ میں جائے گا، تو وہاں کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ تو لفظ سبحان کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قیامت کے دن علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو وہ جواب میں کیا عرض کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا عرض کریں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جملہ کیا ہوگا؟ قال سبحان، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ سبحان کا لفظ استعمال کریں گے وہ۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ ہم اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، لفظ سبحان کو پھر دوبارہ لائے، تنزیہ کا کلمہ ہے نا، اس کو دوبارہ پھر ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اس بارے میں بڑا غلو کیا ہے، بڑی تقصیر ہوئی ہے ان کی طرف سے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کچھ کہہ رہے ہیں اور نصارہ نے کچھ اور ہی کہہ دیا۔ تو اس لیے لفظ سبحان کو دوبارہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و تمام عیوب سے پاک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا العظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عظمتوں کی حامل ہے، ہر قسم کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ یہ اس کا جب یہ ترجمہ ہو گیا اس جملوں کا،
اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو جملے محبوب کیوں ہیں۔ یہ بات سمجھنا آسان اس لیے ہو گئی کہ ترجمہ سے یہ واضح ہوا اور پتہ چلا کہ ان دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو کیوں پسند ہے اللہ کو یہ جملے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب بھی سبحان اللہ آ گیا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان اگر اپنی تعریف کو پسند کرے وہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان کا کیا اعتبار ہے، کیا پتہ ہے کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ تو اسے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنی تعریفیں کروائے اور تعریفوں کو پسند کرے۔ ہاں، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ مستحق کے تعریف کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے جو ان کی تعریف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس تعریف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، یہ دو جملے ذرا توجہ کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ سبحان اللہ جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے اس لفظ سبحان اللہ کا؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہیں اور یقیناً پاک ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی ذات اقدس میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں محبت کے تمام اسباب جمع ہیں۔ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ جمال، کمال، نوال۔ یہ تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے۔ جمال، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنا حسن ہے وہ سب اس نے عطا کیا ہوا۔ کائنات کے اندر جتنے حسین ہیں وہ پیدا کس نے کیے؟ اللہ تبارک۔ تو جس رب العالمین نے، جس ذات اقدس نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسین پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، وہ خود کتنے حسین ہوں گے، وہ خود کتنے حسین ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر حسن کی وجہ سے محبت کسی سے کی جائے تو وہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انسان جو ہے وہ مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، تو مال کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو اصل مال کس کے پاس ہے؟ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، بہت مال ان کے پاس ہے، لیکن وہ مال ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو مال کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اگر کمال کی وجہ سے محبت کی جائے تو جتنے کمالات دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کمالات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقتبس اور دیے گئے ہیں۔ تو کمال کی وجہ سے، نوال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے جو محبت کی جاتی ہے، وہ محبت در حقیقت اصلی اور حقیقی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ کا یہ معنی ہے۔ لفظ سبحان اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور شدید محبت ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان جو ہے اشد حبًا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بہت شدید محبت ہے، جس کو ہماری زبان میں عشق کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن اللہ تعالیٰ کا عاشق، سب سے زیادہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ لفظ سبحان اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں سبحان اللہ العظیم۔ عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم جو ہے، اس میں لفظ عظیم آ گیا۔ عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ لفظ عظمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ انسان والدین سے ڈرتا ہے، ماں باپ سے، اور وہ اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے۔ کس لیے ڈرتا ہے وہ؟ والدین کا خوف کیوں ہے؟ اساتذہ جو ہے ان کا خوف کس لیے ہے؟
اپنے مشائخ اور بڑوں کا جو خوف ہے دل میں، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ان کی عظمت کی وجہ سے۔ تو عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور سبحان اللہ العظیم جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل کے اندر ہو، لیکن زیادہ نہیں۔ محبت تو بتایا نا کہ اشد حب للہ، کہ عشق کے درجے میں ہو محبت اللہ تعالیٰ سے، لیکن خوف کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خوف کتنا ہونا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک۔ خوف تو صرف اتنا ہی ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے انسان بچ جائے، بس۔ اور جو اس بات سے ڈرے گا، اتنا خوف جس کے دل میں ہوگا، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تو محبت کا تقاضا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ العظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا کچھ اتنا خوف جو گناہ سے بچا دے، اتنا خوف ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں جب دل میں جمع ہوتی ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اسی کا نام خشیت ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں، اور یہی علم کی حقیقت بھی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے طلباء کو، ہم سب کو یہ سبق بھی دے دیا کہ کتابیں تو مکمل اب ہو رہی ہیں درس نظامی کی، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان کے پڑھنے سے عالم، صرف ان کے پڑھنے سے عالم نہیں بنتا انسان عالم تب بنے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا جو تقاضا ہے، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، خشیت الہی جب دل میں پیدا ہوگا، صحیح معنی میں جا کر وہ تب عالم بنے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور ایک بات یہ آخر میں عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے ہمیں یہ سبق بھی دے دیا کہ حدیث بات میں جو آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ آخر میں یہ حدیث لے آئے کہ ہم گویا دنیا سے اب جا رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ظاہر ہونا تو ہے، تو جاتے جاتے تمہاری زبان پر ایسا جملہ ہونا چاہیے، ایسا کلمہ ہونا چاہیے کہ خاتمہ عدل ایمان ہو جائے۔ تو اس کے لیے آخر میں یہ حدیث لے آئے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس پر امام ابو زرع کا واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو زرع، ابھی جن کا یہ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع، ان کے بعد یہ نام ہے عن ابی زرع کا۔ حضرت ابو زرع سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہی کا واقعہ ہے کہ یہ حدیث سنا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، سند پڑھ رہے تھے، سند پڑھتے پڑھتے انہوں نے جب حدیث شروع کی اور یہ حدیث پڑھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے روح پرواز کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دخل الجنہ کا جو جملہ تھا اس کے پڑھنے سے پہلے ہی موت آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دخل الجنہ زبان سے تو نہیں پڑھا، لیکن عملی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلباء کو، ہم سب کو علم کی جو حقیقت ہے، خشیت، وہ بھی عطا فرمائے، اور درس حدیث کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے۔ ہمارے بزرگ مخدوم حضرت سید ساجد حسین شاہ صاحب شہید رحمہ اللہ، اور ان کے اخلاق، ہمارے بھائی سید مصدوق اور آگے جو عزیز ہیں ہمارے سب، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے اور ہم سب کو عالم بعمل بنا دیں۔ وآخر دعوانا